بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إياك نعبد وإياك نستعين خزان سیلے پر مل کے وہ شروع خزان سیلے پر مل کے گدے خوبے پسرے پچیل کے پوتے دیر محترم دیموگر سیلی تنظیمونو دیوکلا مشرونو سنگیتر خورم دیشان سیوا راجہ خٹک سے فیاض سے وہ بڑا پینڈال کی جس عمر دیموگا درونا مشرون شاہ ظلمیوں کا شران را گلی دی دوی تردو ہر کلیم میں سلام ہوا دا دیستوں ملدو زود اردو کی خبر پہنچوں کہ ہم نے ایک میسیج کرنا ہے تاکہ ملک کے وہ مقتدر حلقے جس کی وجہ سے پاکستان کی وقار مجروح ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی شناختی کا پاکستانیوں کی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی قدر و قیمت خراب ہو رہی ہے، جس سے پاکستانیوں کی عزت مجروح ہو رہی ہے، میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ پاکستان یہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اور ان کی رفقا نے قربانیاں دے کر آزاد کی ہے، یہ کسی فوجی مہم جوئی سے آزاد نہیں ہوا، اور نہ ہی یہ امریکہ نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ لیز پہ دیا ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ ان کی 3 پلر ہے، ایک عدلیہ ہے، ایک انتظامیہ ہے اور ایک مطمئنہ ہے۔ اور میں واضح کروں کہ پارلیمنٹ کے مطمئنہ کو 1240 کی وجہ سے مفلوج بنا دیا گیا ہے۔ 8 فروری کو مینڈیٹ چوروں نے مینڈیٹ چوری کر کے وہاں پہ کاؤنٹ بھجوا دیے، اور وہاں پہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے، وہاں پہ جو قانون سازی ہو رہی ہے، وہاں پہ صرف اور صرف ان لوگوں کو جو چور چکے ڈاکو ہے اس کو استثناء دی جا رہی ہے۔ مجھے یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے وہ پھر جواب دے دی ہے، وہ اس کو جواب بھی دینا پڑے گا کہ آپ اگر اس حکومت کے مقتدر کرسی پہ بیٹھے ہو تو آپ نے یہ بھی جواب دینا ہے کہ کیا آپ نے قانون کی وائلیشن کی ہے، کیا آپ نے کرپشن کی ہے، کیا مظلوم کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے کہ نہیں۔ تو اگر آپ استثناء حاصل کرتے ہو تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ چور ہو، ڈاکو ہو، آپ نے اس ملک کے اس بندوں کو جو سنسیئر ہے، جو مخلص ہے، جو ایماندار ہے، ان کو آپ نے جیل میں ڈالا۔ لہذا وہ لوگ جو چور اچکے ہیں، وہ لوگ جس نے اس ملک کے خزانے کو لوٹا، جس نے پاکستان اور پاکستانیوں کی وسائل پہ قبضہ کیا، اس کو آپ نے اقتدار میں بٹھا کر وہ مقاصد جو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ لیجسلیشن جو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ 26ویں آئینی ترمیم، وہ 27ویں آئینی ترمیم جو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے عدلیہ کو مفلوج بنایا، جس کی وجہ سے آپ نے نظام کو اپنے پیروں تلے رونڈ کے آپ نے ایک نظام کو تباہ برباد کیا۔ لہذا یہ ملک بھی ہمارا ہے، اس ملک کی وسائل پہ ہمارا حق بھی ہے، اور یہ نظام جس مقصد کے لیے 3 پلر بنے ہیں اس کا مقصد بھی واضح ہے کہ عدلیہ نے فیصلہ کر دینا ہے، انتظامیہ نے قانون کے مطابق مجرم و بے گناہ کو ٹریٹ کرنا ہے، کسی کے ڈائریکشن
یا کال پہ بے گناہ کو گرفتار کرنا اور گناہگار کو اقتدار میں بیٹھانا ہے. اس کا کہیں پہ نہ شک موجود ہے نہ آرٹیکل موجود ہے. یہ سراسر پاکستان کی وقار محدود کرنے والی بات ہے. تو لہٰذا ہم جب اسمبلی میں پہنچے 2024 میں وہاں پہ ہم ایک غلام اور مجبور احتجاج کرتے تھے اسمبلی میں. میں فخر کرتا ہوں خان کے بہنوں پہ کہ انہوں نے اس مجبور احتجاج کو 11 تک پہنچایا اور انہوں نے 2 سال تک وہاں پہ احتجاج کیا. لیکن جس سے ان کی ملاقات اور خان کا علاج ممکن نہیں ہو سکا انہوں نے اعلان کیا اسٹریٹ موومنٹ کا. اور میں دل میں تمام محب وطن اور مخلص تمام پشتون قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس کا انہوں نے استقبال کیا اور وہاں پہ اسٹریٹ موومنٹ میں حصہ لیا. میں سلام پیش کرتا ہوں. آج پھر جمعے والے دن ہم نے پشاور سے نکل کے پبی نوشہرہ اور یہاں تک ہم پہنچ گئے. ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کی. اس کا مقصد صرف اور صرف ہے کہ اس ملک میں اگر قانون ہے, اس ملک میں اگر عدلیہ ہے, اس ملک میں اگر ممکنہ ہے, اس ملک میں اگر پارلیمنٹ ہے تو یہ عوام وہاں تک ان پارلیمنٹیرین کو پہنچاتا ہے. مینڈیٹ عوام کے پاس ہے. جب آپ ان لوگوں کو اسمبلی میں لاتے ہو جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہی نہیں ہے, وہ 539 کے ذریعہ وہاں پہ آتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ وہاں پہ جب قانون سازی ہوتی ہے وہاں پہنچ کے عدالتوں کا وہاں فیصلہ ہوتا ہے, وہاں عدلیہ کو مفلوج بنایا جاتا ہے اور ایک بندے کو, ایک مخلص کو, ایک سادے کو, امین کو آپ سیاست سے مائنس کرنے اور دیوار میں چننے کے لیے 4 سال سے لگے ہیں. تو کیا ہم دیکھتے رہیں گے؟ ہم یہ برداشت کرتے رہیں گے؟ ہرگز نہیں. ہم وردی پہ مٹنے والے لوگ ہیں. ہم یہ وردی کو اسٹیٹ کی وردی سمجھتے ہیں, لیکن کہنے والا یاد کر کے وہ اپنا کردار شروع کرے گا. وہ اپنا کردار شروع کرے گا کہ وہ کتنا علم کو ماننے والا ہے, وہ کتنا قانون کو ماننے والا ہے, وہ کتنا قانون پہ چلتا ہے, وہ کتنا اس ملک کے ساتھ مخلص ہے. اگر وہ مخلص ہے تو ہم سلام پیش کریں گے. اگر وہ اس ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے, اس کی قانون کی وائلیشن کرتا ہے تو ہم ایکسپوز کریں گے, ہم اس کی مخالفت کریں گے, ہم ہر جگہ پہ احتجاج کریں گے. ہم بانٹنے والے اور خاموش رہنے والے نہیں ہیں. لہذا یہ عمران خان جس کے اپنے اثاثے اس ملک کو وقف ہے, جس نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی, جس نے جیل میں رہ کر کیا کیا, کینسر اسپتال بنایا, یہ لوگ تو وہاں پہ انگلینڈ اور برطانیہ میں اور امریکہ میں تو فلیٹ بناتے ہیں, بنگلے بناتے ہیں. یہ جیل میں رہ کر بھی انہوں نے کراچی میں اسپتال بنایا. لہذا یہ وہ بندہ ہے جس کے اثاثے اس ملک کو وقف ہے. تو کیا حق کو سچ سے روکنے کے لیے آپ ہمارے ملک کو استعمال کریں گے, ہمارے آئین و قانون کو استعمال کریں گے اور ہم غیرت مند لوگ یہ دیکھتے رہیں گے؟ نہیں, ہرگز نہیں. ہم نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کی ہے. میں عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم یہاں کوئی الیکشن کا کوئی انتخابی جلسہ نہیں کر رہے. آج ہم اس پشتون قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے نکلنا ہے, آپ لوگوں نے اسٹریٹ موومنٹ میں حصہ لینا ہے. آپ نے اس بندے کو جو آپ کے لیے جیل میں پڑا ہے, جو آپ کے لیے کوٹری میں پڑا ہے, جو آپ کے لیے وہاں کی گرمی میں پڑا ہے, جو آپ کے لیے وہ محل چھوڑ کر, آسائشیں چھوڑ کر انہوں نے حکومت قربان کی اور چلا گیا کہ وہ آپ کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہے. تو لہذا آپ نے نکلنا ہے اسٹریٹ موومنٹ میں. ہم نوشہرہ میں بھی کریں گے, ہم پشاور میں بھی کریں گے, ہم ضلع خیبر میں بھی کریں گے, ہم پورے خیبر پختونخوا میں گھومے پھریں گے. اور میں علی خان صاحبہ کو اور ان کی بہنوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آغاز خیبر پختونخوا سے کرے. جس طرح آپ نے کہا
کیندیز خیبر پختونخوا کرے گی، پنجاب اس میں شامل ہوگی. تو آپ آئے یہاں پہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرے، ہم ساتھ دیتے رہیں گے. لیکن ایک بات کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، 2 دفعہ میرا ممبرشپ سسپینڈ ہوا، تیسری دفعہ مجھے پارٹی نے شوکا دیا. لیکن میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے جو بھی کیا ہے عمران خان اور اس ملک کو پارٹی کے لیے کیا ہے، کسی ذاتی مفادات کے لیے نہیں کیا. میں پھر بھی جاؤں گا یہ اسمبلی میں عوام عمران خان کی نمائندگی بھی کروں گا، اور اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک کے دکھائے. میں پھر بھی کروں گا، میں پھر بھی کروں گا. میں ساتھی ہوں عمران کا، میں ساتھی ہوں عمران کا. بہت بہت مہربانی.